إنني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کے 5 ایام کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ حج کا سب سے پہلا دن وہ 8 ذی الحجہ ہے جس دن مینا کی جانب روانگی کی جاتی ہے. تو 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے مینا کی تیاری کی جائے گی. اور مینا کی تیاری یہ ہے کہ ایک تو ہم ظاہری طور پر تیاری یہ کریں کہ ایک بیگ تیار کرو اور اس میں مینا اور مزدلفہ میں اور عرفات میں کام آنے والی ضروری اشیاء کو پیک کر لیں. اس کے پیکنگ کے بارے میں ویڈیو الحمدللہ یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ہی ہم عمرے کی تیاری کر رہے تھے تو عمرے کی تیاری یہ تھی کہ عمرے کے احرام کی کہ ہم مونچھے ناخن زائد بال وغیرہ صاف کرتے تھے. تو حج پر بھی جانے سے پہلے ہم اسی طرح تیاری کر لیں اور ہر قسم کی ضروری پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد احرام کی چادروں کو باندھ لیں. احرام کی چادریں باندھ لینے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے اور پھر اس نفل پڑھ لینے کے بعد ہم حج کی نیت کریں گے، احرام کی نیت کریں گے. نیت کے الفاظ یہ ہوں گے کہ اے اللہ میں نیت کرتی ہوں یا میں نیت کرتا ہوں حج کی، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے. اور صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ نیت کے فوراً بعد مرد حضرات تھوڑا سا بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گے. اور تلبیہ کیسے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیں تلبیہ یہ نیت جو ہے وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے اور وہ دل میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تلبیہ کے لیے زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا ضروری ہے. اب یہ نیت ہم کہاں کریں گے؟ تو یہ نیت حدود حرم میں کہیں سے بھی ہم یہ نیت کر سکتے ہیں. اس کے لیے مسجد عائشہ یا میقات پر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جیسے ہی ہم نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا تو ہم پر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو گئی اور ان کا خیال رکھنا اب ضروری ہوگا. اب مینا کی روانگی کس وقت ہوگی؟ تو 8 ذی الحجہ کو جب سورج نکل جائے اور اشراق کا وقت ہو جائے، اشراق پڑھنے کے بعد پھر ہم یہ نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا اور پھر بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی جانب روانہ ہو جائیں گے. یہاں پر ایک بات آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہ آج کل انتظامی ضروریات کی وجہ سے منتظمین حضرات 7 ذی الحجہ کو ہوئی ہوٹل سے مینا جانے پر تیاری کرتے اور ہمیں آمادہ کرتے ہیں. تو انتظامی مجبوری کی وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ الجھنا نہیں چاہیے. مینا پہنچ کر ہمارا کام کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی یہ 5 نمازیں اپنی اوقات میں باجماعت طریقے سے ادا کرنا، یہی حجاج کا آج کے دن کا کام ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ملے تو ان فرصت کی لمحات کو ہم اللہ جل شانہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن کریم میں اور ایسے ہی اور قیمتی اعمال میں، آس پاس کے کچھ خیموں میں یا اپنے ہی خیمے میں اگر کچھ حج کے احکامات علماء سکھا رہے ہیں تو ان کے بیانات میں ہم اپنے وقت کو شامل ہو کر اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور لایانی، فضول، غیبت، چغلی وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے. کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں اور مینا کے علاوہ کہیں پر بھی ہوٹل میں یا کسی اور جگہ پر قیام کرنا یہ خلاف سنت ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کے ساتھ ساتھ
ایک اور کام کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے ان تکبیرات تشریق کو لازماً کہیں، اور اس کے کہنے کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا جائے گا۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ اور عرفات کا دن، اس دن مینا سے عرفات کی جانب روانگی ہوتی ہے، اور یہ روانگی کس وقت کی جائے تو 9 ذی الحجہ کو نماز فجر خوب روشنی میں، جیسے عام روٹین میں پڑھی جاتی ہے ایسے ہی روشنی میں پڑھی جائے، اور سورج نکلنے کے بعد جب خوب روشن ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، تب عرفات کی طرف تمام حجاج کو روانہ ہو جانا چاہیے، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات میں داخل ہو۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات یادداشت میں رہے کہ آج کل رش کی مینا پر انتظامیہ فجر سے پہلے یا رات میں ہی مینا سے عرفات لوگوں کو لے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ تعاون کیجیے، اور اس تعاون کی برکت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ہمیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ حج کا دوسرا دن جو وقوف عرفہ کا دن ہے، تو وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اس کا کل وقت 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر یعنی ظہر کی نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے۔ 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی میدان عرفہ میں آ گیا اور یہاں ٹھہر گیا تو اس کے حج کا رکن اعظم اور فرض ادا ہو گیا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس وقت میں نہ آیا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا، کیونکہ یہ حج کا فرض اس کا خدا نخواستہ چھوٹ جائے گا۔ البتہ 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا واجب ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات کی حدود کو چھوڑنے کی صورت میں دم لازم آئے گا، تو کسی بھی صورت میں غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے نہیں نکلنا۔ البتہ اگر میدان عرفات سے کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے نکل گیا اور واپس نہ آیا تو اس کے اوپر دم ہوگا، اور اگر واپس آ گیا تو وہ دم ساقط ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ وقوف عرفہ کے لیے عورتوں کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں بھی وہ اپنا وقوف عرفہ کر سکتے ہیں۔ وقوف عرفہ کے دن سب سے اہم کام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو منائیں اور خوب دل سے اپنے رب سے دعائیں مانگیں، جو ہمارے دل میں آئے، جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، خوب دل لگا کر اللہ جل شانہ سے مانگے، کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک اہم دن اور مقام ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر غروب آفتاب تک مسلسل وقوف کرے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہے، لیکن ہم کمزور ہیں، تو اگر پورا وقت ہم کھڑے نہ ہو سکے تو جتنا ہو سکے ہم کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور خصوصاً حج مذاکرہ گروپ کے لیے اپنی دعائیں مانگی، اور پوری امت کے لیے۔ اس کے علاوہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے ہی خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کریں، اور میدان مسجد نمرہ میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد
جو عمل ہے مزدلفہ کی رات اور وقوف مزدلفہ۔ تو عرفات میں غروب آفتاب کا ہم انتظار کریں گے، غروب آفتاب سے پہلے ہرگز عرفات سے نہیں نکلیں گے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر کثرت سے تلبیہ اور دیگر اذکار میں مشغول ہوتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ عرفات میں بھی ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی راستے میں، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی، اور ان نمازوں کے ادا کرنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے مغرب کی اذان کی جائے گی اور اقامت، اور پہلے مغرب کی نماز اور فوراً بعد پھر عشاء کی نماز اس کے فوراً بعد پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کی جائیں گی۔ یہ حج کا پہلا واجب ہے، اس کا وقت کل وقت جو ہے صبح صادق یعنی نماز فجر کا ابتدائی وقت داخل ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک ہے۔ کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی اس وقت میں اس نے وقوف مزدلفہ کر لیا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اس وقت میں وقوف نہ کرے اور وہ رات کو ہی صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے نکل جائے تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ یاد رکھیں مزدلفہ میں ایک اہم کام وہ مزدلفہ کی رات کو یا مزدلفہ سے مینا روانگی سے تھوڑا سا پہلے 70 کنکریاں چننا جو چنے کے برابر یا کھجور کے گٹلی کے برابر ہو، وہ شیاطین کو کنکر مارنے کے لیے جمع کر لیے جائے۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی جمع کرنا مستحب ہے، راستے سے بھی ہم اٹھا سکتے ہیں، مینا سے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مزدلفہ سے ہی اس کو اٹھایا جائے۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے لگے تو سورج طلوع ہونے سے تھوڑا سا پہلے نہایت سکون کے ساتھ مزدلفہ سے ہم مینا کی طرف چل پڑیں گے اور راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو اعمال کو ایک خاص ترتیب سے ادا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جمر عقبہ کی رمی کی جاتی ہے، اس کے بعد حج کی قربانی جسے دم شکر کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد حلق یا قصر، سر کو گنجا کرنا یا ان بالوں کو کینچی سے کم کرنا۔ ان تینوں اعمال میں ترتیب واجب ہے، اگر کسی نے ترتیب کا خیال نہ رکھا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ اب ان اعمال کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کنکریاں مارنا ہے۔ مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمر عقبہ جس کو آخری جمرہ بھی کہتے ہیں اس کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ پہلے دن مینا پہنچنے سے لے کر زوال سے پہلے تک یہ کنکریاں مارنا افضل ہے۔ زوال کے بعد بھی غروب تک بھی کنکریاں مارنے کا جائز وقت ہے، البتہ غروب آفتاب کے بعد اگلی دن کی صبح صادق تک مکروہ ہے، لیکن اگر رش کی وجہ سے اور عذر کی وجہ سے کسی نے تاخیر کر دی، مغرب کے بعد بھی یہ کنکر مار لیے تو یہ کنکر مارنا بلا کراہت جائز ہوں گے۔ آج یعنی 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک جمرہ کی رمی کرنا واجب ہے، اور کسی پلر کو اور شیطان کو کی رمی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا عمل اس دن قربانی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک ہی سفر میں ہمیں 2 عبادتیں یعنی عمرہ اور حج جمع کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، جس کے شکریہ کے طور پر حج کی قربانی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حج کی قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ اس دوران کسی بھی وقت یہ قربانی کی جا سکتی ہے، البتہ چونکہ قربانی سے پہلے حلق اور قصر کرنا جائز نہیں تو لوگ اور حلق اور قصر کے بغیر احرام نہیں کھولا جا سکتا، تو اس لیے لوگوں کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہی دن قربانی کر لی جائے۔ قربانی کا حدود حرم ہی میں کرنا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر کی جانے والی قربانی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسرا عمل جو اس دن کیا جاتا ہے وہ حلق
یا قصر ہے۔ قربانی ہو جانے کے بعد مرد حضرات کے لیے پورے سر کا حلق کرنا یہ مسنون ہے۔ اس کا وقت بھی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک جس وقت بھی حدود حرم میں یہ حلق یا قصر کر لیا جائے تو ٹھیک ہے۔ حدود حرم سے باہر جا کر کسی نے بال کاٹے تو وہ حلال تو ہو جائے گا لیکن اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ایک اور اہم کام وہ حج طواف زیارت ہے اور حج کی سعی کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ طواف زیارت، رمی جمار، قربانی اور سر کے بال صاف کرنے کے بعد اب حجاج کا اگلا منزل اور اگلی منزل بیت اللہ شریف ہے جہاں وہ طواف زیارت ادا کریں گے۔ یاد رکھیں طواف زیارت 2 طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یا تو یہ ہوگا کہ ایک حاجی صاحب وہ شیطان کو کنکر مار چکے، قربانی کر چکے، حلق اور قصر کر چکے، تو وہ اب غسل کر کے عام کپڑوں میں طواف زیارت ادا کریں گے۔ جب عام کپڑوں میں طواف زیارت ادا کریں گے تو اس میں صرف رمل ہوگا، استباء نہیں ہوگا اور اس کے بعد سعی بھی کی جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ حاجی صاحب رمی جمار کر چکے اور قربانی کا انہوں نے ابھی انتظار کرنا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس دوران وہ طواف زیارت کر لیں، تو چونکہ وہ احرام کی پابندیوں میں ہوں گے لہٰذا وہ احرام کی چادروں ہی میں طواف زیارت کریں گے، تو اس میں رمل بھی کیا جائے گا اور استباء بھی کیا جائے گا۔ طواف زیارت وقوف عرفہ کے بعد حج کا دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے، یعنی ان 3 دنوں میں جس دن بھی یہ طواف زیارت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ حج کی تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو ہی طواف زیارت کیا جائے، اس میں اختیار ہے، ہر آدمی اپنی سہولت کے مطابق ان 3 دنوں میں کسی ایک دن میں طواف زیارت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر طواف زیارت 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک نہ کیا جائے اور اس کے بعد کیا جائے تو طواف تو ادا ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ طواف زیارت کا نہ تو کوئی بدل ہے اور نہ ہی طواف زیارت معاف ہے۔ جب تک یہ ادا نہ کیا جائے تو میاں بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ جائز نہیں ہوگا، اور اس کے جواز کی ایک ہی صورت ہے کہ طواف کر لیا جائے، اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری ہے کہ اگر کسی عورت کو 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک مخصوص ایام چل رہے ہوں تو وہ پاک ہو کر ہی طواف زیارت کرے گی اور ان کے اوپر اس تاخیر کی وجہ سے کوئی دم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ان مخصوص ایام میں ان کی واپسی کی فلائٹ ہے یا مدینہ منورہ جانا ہے تو وہ کوئی ترتیب ایسی بنا لے کہ وہ اپنی فلائٹ کو مؤخر کر لیں یا مدینہ منورہ کے سفر کو مؤخر کر لیں۔ طواف زیارت کے بعد حج کا ایک اہم واجب وہ حج کی سعی ہے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو کر صفا مروہ کی سعی کی جائے گی اور اس کا طریقہ ہم پہلے سیکھ چکے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سعی کرنا بھی واجب ہے، لہذا اگر کوئی شخص بلا عذر سعی کو ترک کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ حج کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر واپس میں نہ آئیں گے۔ 11 اور 12 اور 13 کی ذی الحجہ کے دنوں میں اہم ترین عمل وہ شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ اس 11 اور 12 کی رمی کا وقت وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے فوراً بعد سے لے کر مغرب تک اس کا مسنون وقت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اگلے دن کی صبح صادق تک یہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ، اور رش اور عذر کی وجہ سے اگر کوئی اتنی تاخیر کرے تو بلا کراہت جائز ہے۔ 13 کی رمی کا وقت وہ بھی زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک ہے۔ اگر مغرب تک بھی کسی نے 13 کی رمی نہ کی تو دم واجب ہوگا۔
اور البتہ صبح صادق سے لے کر زوال تک بھی 13 کی رمی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ اس رمی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمرہ اولا چھوٹے شیطان جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کو 7 کنکریاں ماری جائیں اور ہر کنکری پر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، اور اگر پوری دعا نہ پڑھ سکے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا جائے۔ رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کر لے اور اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیں، کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو جمرہ وسطیٰ ہے، بیچ والا جمرہ، اس پر آ جائیں اور جمرہ اولا کی طرح اس کو بھی 7 کنکر مارے جائیں۔ اس طریقے سے جب رمی ہو جائے تو پھر بائیں جانب قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں کریں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ تیسرے نمبر پر جمرہ اخری یعنی بڑے شیطان کی رمی کی جائے اور اس کے بعد دعا نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ جمرہ اخری کی رمی یعنی جو آخری نمبر پر شیطان آتا ہے، اس کے بعد کسی بھی دن ٹھہر کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، صرف پہلے اور درمیانی جمرہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ حضرات کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کی راتیں منا میں ہی گزارنی چاہیے، منا کے علاوہ کسی دوسری جگہ مکہ مکرمہ راستہ میں جدہ میں رات کا اکثر حصہ بغیر کسی عذر کے گزارنا یہ مکروہ ہے۔ حج کا آخری واجب طواف وداع۔ جب آفاقی شخص یعنی جو شخص حج اور عمرے کی ادائیگی کے لیے میقات سے باہر سے آیا ہے تو وطن جانے سے پہلے طواف وداع کر کے جائے گا، جو حج کا آخری واجب ہے۔ اس کا طریقہ عام نفسی طواف کی طرح ہے، نہ تو اس میں استباح ہوگا، نہ ہی اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد سعی کی جائے گی۔ طواف وداع واجب ہے، اگر یہ کسی نے نہ کیا تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی نفلی طواف کر لیا اور اس میں طواف وداع کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو اور مکہ مکرمہ سے رخصت ہو گیا تو یہ طواف خود بخود طواف وداع بن جائے گا۔ لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ روانگی سے پہلے طواف وداع کی نیت سے ہی طواف کیا جائے اور اس میں یہ نیت کی جائے کہ اے اللہ اس سفر کو ہمارے اس محترم گھر کا آخری سفر نہ بنائے اور ہمیں بار بار لوٹ کر یہاں پر آنا نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ اگر روانگی کے وقت عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو یہ طواف وداع اس کے لیے واجب نہیں رہے گا، طواف وداع کیے بغیر بھی وہ اپنے گھر جا سکتی ہے۔ ان تمام اعمال میں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حج مذاکرہ ٹیم اور علی بھائی کو خصوصاً اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے جیسے اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں ایسے ان کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور حصہ رکھیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے اس حج کے سفر کو آسان فرمائے اور آپ کے حج کو مقبول اور مبرور بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔